الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بالله وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو اللہ نے فرعون کو سمجھانے کے لیے بھیجا اور اپنی قوم کی آزادی کے حوالے سے اس سے بات چیت کرنے کا کہا۔ جب حضرت موسیٰ اور ہارون نے فرعون سے بات کی اور اپنی حیثیت اور منصب کو واضح کیا کہ ہم رسول رب تیرے رب کے رسول اور نمائندے ہیں، اللہ نے ہمیں تیری طرف اپنا رسول اور نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ کہ ہماری قوم بنی اسرائیل کو آزادی دے دو اور انہیں طرح طرح کی اذیتوں اور تکلیفوں میں مبتلا نہ کرو۔ اس پر فرعون نے بجائے اس مطالبے کو سننے اور قبول کرنے کے الٹا موسیٰ علیہ السلام سے ہی الجھنے لگا، اور سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اعتراض کرتا ہے، کس رب کی تم بات کرتے ہو کہ اس نے تمہیں بھیجا ہے؟ میرے علاوہ بھی کوئی تیرا رب اور خدا ہے؟ میں ہی تو سب سے بڑا خدا اور رب ہوں، ربکم الاعلیٰ تو میں ہی ہوں۔ وہ اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے ساری کائنات کی تخلیق کی ہے اور اس کا ایک نظام اور سسٹم بنایا ہے جس کے تحت وہ یہ ساری کائنات چل رہی ہے۔ میرا پروردگار تو وہ ہے جس نے تیرے لیے زمین کا فرش بچھا دیا ہے، اس میں راستے تمہارے لیے پیدا کرتی ہیں کہ تم ان راستوں کے ذریعے سے منزلیں طے کرتے ہو، سفر کرتے ہو، اور اس نے تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کر کے تمہارے چھپایوں کے لیے خوراک کا انتظام کیے ہیں۔ تمہیں اسی مٹی سے اس نے بنایا ہے، پھر وہ تمہیں دوبارہ اسی مٹی میں لوٹا دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن پھر تم اسی مٹی سے نکالے بھی جاؤ گے۔ اور اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سچائی کی کچھ دلیلیں بھی پیش کی تھی، معجزات دکھلائے تھے، عصا اور لاٹھی والا معجزہ کہ اس کو زمین پہ پھینکا تو ایک بہت بڑا سانپ بن گئی، اور اسی طرح ید بیضا کا معجزہ کہ ہاتھ کو جب بغل میں ڈال کے نکالتے تو سورج کی طرح روشن اور چمکتا ہوا نکلتا۔ اس کو فرعون نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا تو جواب میں کوئی دے پا نہیں رہا، اور وہ ہر اعتبار سے اپنی گفتگو اور دلائل کے اعتبار سے مجھے وہ خاموش کرا رہا ہے، ظاہر اس کے درباری وہاں موجود تھے تو اسے ان سے بھی سوتی ہو رہی تھی، اور یہ ڈر اور خطرہ بھی تھا کہ کہیں درباری موسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل نہ ہو جائے اور اس طریقے سے میری حکمرانی میں کچھ خلل واقع ہو۔ چنانچہ اس نے سیاسی شعبہ بازی سے کام لیا اور فوراً موسیٰ علیہ السلام پر ایک اور الزام لگا دیا
جو عام طور پر ایسے ہی سیاسی شعبہ باز لگایا کرتے ہیں، جب کوئی تحریک جب کوئی آواز ان کے خلاف اٹھتی ہے تو اس آواز کو اپنی حد میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے مخالفین کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فوراً کیا کہتا ہے کہ یہ جو کچھ موسیٰ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے یہ ایک تو جادو ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جادوگری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اصل میں تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، تمہارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد پیچھے یہ ہے کہ یہ چاہتا یہ ہے کہ ملک اس کے پاس چلا جائے، یہ حکمران بن جائے۔ قرآن مجید نے اس کی اس شعبہ بازی کا یہاں تذکرہ کیا ہے کہ وَلَقَدْ أَرِينَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اور ہم نے اس فرعون کو اپنی تمام نشانیاں دکھلائیں، آیاتنا کلّا، لیکن اس نے ان کو جھٹلایا اور انکار کیا اور کہنے لگا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ، کیا تو موسیٰ ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ہمارے ملک سے نکال دے اپنے جادو کے زور پر؟ یہ جو کچھ تو دکھا رہا ہے جادوگری ہے اور اس کے زور پر تو ہمیں ہمارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ دیکھ تو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھ رہا ہے اور یہ جادو دکھلا کر ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتا ہے، تو ہم تیرے مقابلے کا ویسے ہی جادو پیش کرتے ہیں۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم اسی جیسا جادو تیرے سامنے لے آئیں گے، آپ ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت اور دن مقرر کریں۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ، ایک وقت طے کریں۔ لا نخلف نحن ولا انت مکانا سوا، اس وعدے کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے نہ تم کرنا، یہ آپ کے اور ہمارے درمیان ایک بات برابر طے ہو گئی جی کہ ہم دونوں اس کی پابندی کریں گے، اس وعدے کے مطابق اس مقام اور جگہ پر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، تم بھی اپنا جادو پیش کرو، ہم بھی تمہارے مقابلے کا جادو لے کر آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم مجھے چیلنج کر رہے ہو، میرے اس معجزے کو جادوگری قرار دے رہے ہو اور چیلنج کر رہے ہو کہ اس کا مقابلہ ہم کریں گے، لو مجھے بھی تمہارا چیلنج قبول ہے، لیکن اس کے لیے ابھی قریب ہی قوم کا ایک میلہ آنے والا تھا جس میں تمام مصر کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے بڑے شہر میں، اور بہت زیادہ کرتب وغیرہ دکھلائے جاتے تھے، لوگ خوشی کا اظہار کرتے تھے، یعنی گویا ان کی عید کا دن ہوتا جس کو یوم الزینہ یہاں کہا گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ ان پر جادو کی حقیقت کو کھول دیا جائے، اور اس کے لیے وہی دن سب سے زیادہ موزوں ہے جس دن سارے لوگ اکٹھے ہوں گے۔ فرمایا قال موعدکم یوم الزینہ، تمہارا اور میرا جو ہے جو وعدے کا وقت ہے وہ یوم الزینہ ہے، یعنی وہ میلے کا دن ہے، اور وہ بھی یہ کہ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، چاش کے وقت یہ کہ سارے لوگ جمع ہو جائیں، ان کی موجودگی میں یہ مقابلہ ہوگا۔ فرعون نے بھی اس کو قبول کر لیا، اور پھر اب بات ختم ہوئی تو فرعون بات سے فارغ ہو کر فوراً موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے مکر و فریب اور ہیلے کرنے لگا۔ فتولیٰ فرعون، بس فرعون نے منہ موڑا، فجمع کیدہ، اور اس نے اپنے تمام مکروں تدبیروں کو جمع کیا۔ اس نے دوسری جگہ پر ہے کہ اس نے سارے ملک میں کارندے فوراً روانہ کر دیے کہ ماہر سے ماہر جادوگر کو ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ، اور ان کو جمع کر کے ان کو بڑا لالچ دیا اور ان کو تیار کیا کہ تم نے بھرپور طریقے سے موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے۔ پھر ان جادوگروں کے ساتھ اس وقت مقررہ پر میدان میں اترا۔ ثم اتا، اس نے پہلے ہی دربار وہاں سجا لیا، اپنا بڑا تخت اور کرسی وہاں لگا لی، جادوگروں کو وہاں بلا لیا، عوام وہاں موجود ہے، نعرے شور و شرابہ ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اور ان کے بھائی ہارون کے خلاف ذہن بنایا جا رہا ہے، ایک نفرت کی فضا پیدا ہو چکی ہے۔ اتنی دیر
بہت ہی سنجیدہ اور متانت سے بزرگ ہستیاں دو اس مجمع میں آتی اور آ کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پروقار اور پرروب آواز میں ان فرعونیوں کو مخاطب کر کے کہا قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب۔ ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے لیے بہت ہلاکت ہے، افسوس ہے، لا تفتروا علی اللہ کذب، علی اللہ کذبا، کہ اللہ پر جھوٹ نہ بولو، مت اس طرح کی غلط بیانیاں کرو، اللہ کے قوانین اور عظمت کا انکار نہ کرو، وگرنہ یہ ہوگا کہ فیسحتکم بعذاب، وہ تمہیں کسی عذاب کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور افتراء پردازی سے بھاگو۔ وقد خاب من افترا، اور یاد رکھو جو افتراء پردازی کرتا ہے، جھٹلاتا ہے سچائی کو اور دھوکے میں پڑا ہوا ہے، وہ یقیناً نقصان اٹھاتا ہے۔ وقد خاب من افترا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک پر اثر انداز سے سارے اس مجمع کو سمجھایا، کچھ سنجیدہ لوگ بھی ہوں گے تو آپس میں غور و فکر کرنے لگے، ان میں ایک تذبذب کی کیفیت پیدا ہوئی، کہیں کہنے لگے واقعی ہم کسی مصیبت میں نہ مبتلا ہو جائیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہوں اور ہم ان کی بات کو جھٹلائیں تو ہم کسی اور مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ اس طرح قرآن کہتے ہیں فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، وہ آپس میں ہی معاملے کو متنازع بنا کر بات چیت کرنے لگے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور چپکے چپکے سے آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے ایک دوسرے سے کہ موسیٰ صحیح کہہ رہا ہے، دوسرا کہتا نہیں ایسی ہی باتیں کر رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ فرعون نے جب دیکھا، اس نے جب اس سارے منظر کو اس کا مشاہدہ کیا کہ لوگ تو موسیٰ کی بات سے متاثر ہو رہے ہیں، تو اس نے اور اس کے درباریوں نے فوراً سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا قالوا ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما۔ وہ فرعونی جو حکمران طبقہ تھا وہ کہنے لگا نہیں، یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ نبی نہیں ہیں، تم ان سے متاثر نہ ہو، اور یہ چاہتے یہ ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور پر نکال دیں، تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہاری تہذیب کو بھی یہ تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، تمہارے تہذیب و تمدن کو، تمہارے رہن سہن کے طریقوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ فرعون سے ہو سکتا ہے کسی کو بھی دشمنی ہو، لیکن اپنی تہذیب و تمدن سے یا اپنے وطن سے تو ان کو بھی محبت تھی، اس لیے فرعونیوں نے اسی کو ذریعہ بنایا قوم کو اپنی حمایت میں لینے کا۔ یہ تمہارے ملک کو چھیننا چاہتے ہیں، تمہاری تہذیب کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، تم سب اپنی تدبیر کو یکجا کر لو، اور ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، اور تم منظم انداز سے موسیٰ کے مقابلے میں آؤ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج جس نے غلبہ پا لیا نا یقیناً وہی کامیاب ہوگا۔ تو اس طریقے سے فرعونیوں نے پھر اپنی قوم کو بے وقوف بنایا ایک غلط پروپیگنڈے کے ذریعے سے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا قطعاً یہ مطالبہ بھی نہیں تھا کہ اس ملک سے تم نکل جاؤ، وہ تو اس ملک سے اپنی قوم کو نکال کر لے جانا چاہتے تھے، اصل وطن فلسطین میں لے جانا چاہتے تھے کہ تم ان کو جانے دو، وہ تو اپنی قوم کی آزادی کی بات کر رہے تھے۔ یہ جھوٹ کا ایک پروپیگنڈا کر کے یہ ہمیشہ سے حکمرانوں میں رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے اسی طرح کی جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں، اور عوام کیونکہ کل انام ہوتی ہے اتنے غور و فکر نہیں کرتی یا اتنی وہ بصیرت اور سوجھ بوجھ نہیں رکھتی، تو وہ کیا ان کے پروپیگنڈوں کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ پھر اس کے بعد مقابلہ ہوا، اس مقابلے کا انجام کیا ہوا اس کا قرآن نے اگلی آیات میں ذکر کیا، اس پر پھر بات